بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخر کار علامہ راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنا ہی دیا گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری کرنا پڑا ہے، اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے اپنے کمرے میں بلا کر سب کو بٹھایا۔ اس میں حکومتی لوگ بھی تھے، تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے، اور اس کے بعد باقاعدہ اس کا اعلان کیا گیا، پھر سینٹ میں اس کو اناؤنس کیا گیا۔ اب یہ کرنا پڑا ہے، بڑے عرصے سے معاملہ لٹکا ہوا تھا۔ ہم نے آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا، اگر آپ ہماری گزشتہ ابھی جو تازہ ویڈیوز ہیں ان معاملات پر ان کو دیکھیں تو پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ محمود خان اچکزئی کے بعد اب علامہ راجہ ناصر عباس کی باری ہے۔ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا، اور اب اس کے فوری بعد علامہ راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے، یہ تیسری فتح ہے عمران خان کی، کیونکہ جیل سے یہ تیسرا بڑا فیصلہ ہے جو حکومت کو ماننا پڑا ہے ایک قیدی نمبر 804 کا۔ پھر کہتے ہیں جی کیوں یہ آپ لوگ کہتے ہیں، صحافی کیوں کہتے ہیں جی سیاست کا گڑھ وہی بنا ہوا ہے، محور وہی بنا ہوا ہے، ڈیالہ ہے، وہاں سے خبر نکلتی ہے، وہاں سے بات آتی ہے۔ اب وہاں سے ٹویٹس روک دی گئی، ملاقاتیں روک دی گئی، لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو محور اب بھی وہی ہے، بات اب بھی وہی ہے۔ شکریہ اب بھی چاہے محمود اچکزئی ہوں اسی کا ادا کریں گے، علامہ راجہ ناصر عباس ہوں وہ اسی کا ادا کریں گے۔ اب تیسری کس طرح سے فتح ہے، یہ ہیٹرک کس طرح سے ہے وکٹیں اڑانے کی یا جیت کی؟ پہلی بات سہیل آفریدی دیکھیے، انکار کیا گیا کہ اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا، اس کی بھی نامزدگی کہاں سے ہوئی؟ جیل سے ہوئی تھی۔ اور پھر خبریں بھی آئیں کہ جی کچھ لوگ ہیں جو توڑ لیے گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں علی بن گنڈا پور کو کہ تم ڈٹ جاؤ، اور وہ 20-22 ہیں جنہوں نے بیان الفی دیے ہوئے ہیں، تبھی ان کا نوٹیفیکیشن کیا تھا MPAs کا، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن گورنر نے بھی رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی، حتیٰ کہ بلاول کو کہنا پڑ گیا کہ گورنر صاحب جائیں اور حلف لیں، وہ سارا ڈرامہ آپ نے دیکھا۔ علی بن گنڈا پور بھی آرام سے استعفیٰ دے کر سائڈ پر ہو گئے، اور 2 دفعہ استعفیٰ دیا انہوں نے، پہلے بھیجا نہیں مانا گیا، پھر انہوں نے دوبارہ بھیجا، وہ سب ڈرامہ ہوا، بڑی کوششیں ہوئی، لیکن آخرکار سہیل آفریدی ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گئے، اور اس کے بعد وہ پرفارم بھی کرتے رہے۔ اسٹریٹ موومنٹ بھی بڑھ چڑھ کر وہ کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، متحرک نظر آ رہے ہیں۔ وہ فیصلہ بھی درست ثابت ہوا، تحریک انصاف میں نئی جان آ گئی، کارکنوں میں نئی جان آ گئی۔ اس کے دورے آپ دیکھیے، پنجاب کے، سندھ کے، کراچی کے، اور خیبر پختونخوا میں اب جہاں آپریشن رہا ہے وہاں جس طرح وہ نوجوان جا رہا ہے، اور جین زی اس کو کتنا پسند کر رہی ہے، باقی لوگ تو پسند کر ہی رہے ہیں۔ اس کے بعد محمود خان اچکزئی، یہ زبردست کارڈ کھیلا عمران خان نے۔ اور میں آپ کو ایک بات کہنے والا ہوں، ذرا نوٹ کر لیجئے گا آج کی تاریخ کے ساتھ، کہ ابھی محمود خان اچکزئی ان کا اپوزیشن لیڈر بننا، اس کے پیچھے جو کہانی ہے، جو چال عمران خان نے چلی ہے، یہ ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں اور پتہ لگے گا۔ ابھی تو اصل کہانی سامنے آنی ہے۔ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے محمود خان اچکزئی کو بنایا کہ جی نواز شریف کے بھی دوست ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جی دیکھیں یہ تو ہر اپوزیشن کے خلاف ہیں، یہ جمہوریت کے خلاف ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ عمران خان یہ کرتا ہے جی تحریک انصاف یہ ہے، یہ کسی کو بھی آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اس کے خلاف ہی جائیں گے۔ تو ان کو منہ کی کہانی پڑی، آخرکار محمود خان اچکزئی کو بنانا پڑا۔ پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی ان کو اپوزیشن لیڈر سینٹ کا بنانا پڑا۔ پھر نعرے بازی ہوئی ہے، آج سینٹ میں بھی عمران خان کے نعرے لگے ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد پہلی تقریر میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا، ملاقاتوں کا مطالبہ کر دیا، تو یہ چیزیں آگے زور پکڑے گی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ پریشر جو بلڈ ہو رہا ہے، پریشر 8 فروری کے احتجاج کا پریشر سہیل آفریدی نے جس طرح سے بلڈ کر دیا ہے، بہنیں نہیں باز آتی، وہ بھی جیل جاتی ہیں، ملاقاتوں کی کوشش کرتی ہیں، تو یہ سارا ایک پریشر ہے جو بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اچھا ہم نے دیکھیں آپ کی بات مان لی ہے، ہم نے نوٹیفیکیشن کر دیے ہیں، آپ لوگ دونوں سینئر رہنماؤں کو بنا دیا ہے، تو عمران خان نے، نوٹ کیجئے گا یہ بات، عمران خان نے احتجاج کی کال کا اختیار کس کو دیا ہوا ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو۔ سہیل آفریدی کے پاس نہیں ہے، مومنٹم بنانا ہے، اسٹریٹ پاور کی کوشش کرنی ہے، اسٹریٹ پاور کا مومنٹم بنانا ہے، سڑکوں پر لوگوں کو لانا ہے، وہ لا رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں، لیکن اگر کوئی فائنل شو ڈاؤن ہونا ہے، کوئی اس طرح کا احتجاج ہونا ہے، کوئی ڈی چوک آنا ہے، کوئی اس طرح کی چیز کرنی، کوئی دھرنا کرنا ہے، تو موبلائزیشن کام تحریک انصاف کا ہے، لیکن فائنل ڈیسیجن کس کے پاس ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس، محمود خان اچکزئی کے پاس، علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس۔ تو اس پر بھی آپ نے ذرا غور رکھنا ہے۔ باقی 8 فروری کا تو احتجاج ہونا ہی ہونا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو بھی روکنے کی کوشش ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کو کر دیا ہے، محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اب آپ رکوائیں، تحریک انصاف کو روکیں کہ 8 فروری کو شٹر ڈاؤن، پہیہ جام نہ کریں اور باہر نہ نکلیں، آئیں نہ، کوئی اسلام آباد کی طرف نہ آئیں۔ اس پر اب سینئر صحافی اور ایکسپریس نیوز کے اسلام آباد کے بیورو چیف عامر الیاس رانا صاحب،
جو حکومتی معاملات کی بڑی خبر رکھتے ہیں اور ان کے ذرائع بھی حکومت میں بڑے اسٹرانگ ہیں، تو وہ یہ خبر لے کر آئے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ حکومت کے پاس کوئی رپورٹس یا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس پر اب صحافی کہہ رہے ہیں جی یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، کہاں سے یہ شامل ہو جائیں گے شرپسند، کہ جی تحریک انصاف کے لوگ جب نکلتے ہیں تو اس میں شرپسند نہ شامل ہو جائیں اور پھر کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو جائے۔ اب تک تحریک انصاف نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، جب سے سلافدی نکل رہے ہیں، پنجاب میں جا رہے ہیں، سندھ میں جا رہے ہیں، جہاں بھی گئے ہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں، کوئی ہنگامہ رہی نہیں، کچھ نہیں، اس کے باوجود کہ ان کی پکڑ دکڑی، گرفتاریاں، سب کچھ ہوا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، یہ کراچی میں، سندھ میں تھوڑی سپیس ملی، لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی کو ذرا کھینچا گیا تو پھر حیدرآباد کا تحریک انصاف کا آفس بھی بند کیا گیا، تو اس کا پریشر بن رہا ہے اور اس وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ 8 فروری کا اتنا خوف ہے کہ آپ سوچئے کہ اس کی ریہرسلز کی گئی ہیں، موٹر وے پر ریہرسل کی گئی ہے کہ اگر 8 فروری کو لوگ نکل آتے ہیں تحریک انصاف کے، کیونکہ جب بھی کال دی گئی ہے لوگ نکلے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے۔ اب حکومت نے کیا ہے کہ جی اسلام آباد مارچ کو روکنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور ڈی پی او اٹک کے دفتر میں مستقبل کی کسی بھی غیر متوقع ایمرجنسی میں M1 موٹر وے کی عارضی بندش کا جائزہ لیا گیا، جبکہ غازی کینال پل پر کنٹینر کی فیزیبلٹی پر غور کیا گیا۔ اس دوران خصوصی کنٹینرز کی آزمائشی تنصیب بھی کی گئی۔ پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ خصوصی کنٹینرز کی آزمائشی تنصیب کے دوران M1 موٹر وے کو کچھ گھنٹوں کے لیے بند بھی رکھا گیا۔ پی ٹی آئی کے 26 نومبر احتجاج کو روکنے کے لیے بھی موٹر وے کنٹینرز لگا کر بند کی گئی تھی، مگر عوام اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے ادھر ادھر سے، جس طرح سلافدی کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی بھی کراچی میں، پھر بھی وہ پہنچ گئے تھے، وہاں جلسہ ہی ہو گیا۔ ابھی طریقے تحفظ نے پاکستان والوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، اندرون سندھ میں پتھر لگائے گئے، پھر بھی وہ پہنچ گئے۔ تو یہ 8 فروری کے لیے ریہرسل کی خبر شہزاد پراچا صاحب نے دی ہے، بڑے زبردست صحافی ہیں آج کل NCCI کے، ان کو نوٹس بھی آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ ابھی 8 فروری آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے 26 نومبر احتجاج میں پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ، بیرسٹر گوہر، سلمان اکبر راجہ سمیت 273 رہنما اب بھی تک ضمانت پر ہیں، ضمانتیں بھی کنفرم بھی نہیں ہوئیں، اور آج اسلام آباد، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، نہیں یہ 19 دسمبر کی بات ہے، کل کی خبر ہے کہ اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت نے ان 273 ضمانتوں میں 7 فروری تک توسیع کر دی، یعنی 8 فروری سے پہلے اگر یہ پیش نہ ہوئے تو ضمانتیں خارج اور گرفتاریاں کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ 8 فروری کا خوف ہے کہ اچھا تلوار لٹکائے رکھو، ان کو ہم گرفتار کر سکتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بھائی یہ لوگ نکل نہ سکیں، کچھ ہونا، تو ان کو قابو میں رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اب اسی کی ایک کڑی دیکھیے، پی ٹی آئی UC چیئرمین گوہر خٹک اپنے 24 ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہ کراچی سے بڑی گرفتاری کی خبر ہے، بلکہ گرفتاریوں کی خبر ہے کہ اتنے لوگ جب گرفتار ہو جائیں گے تو خوف و راس ہوگا۔ بہرحال اس میں یہ کہا گیا کہ یہ اسلحہ انہوں نے دکھایا پولیس کو اور اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی UC چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک کو 24 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ کرنگی انڈسٹریل ایریا پولیس نے کارروائی کر کے ملزم گوہر خٹک کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزم گوہر خٹک کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا، ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کو جان سے مارنے کی نیت سے حملہ کرنے کی دفعات شامل ہیں۔ گوہر خٹک اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ٹاؤن آفس میں موجود تھے۔ ملزم عوام کو ریاست کے خلاف اکساتے ہوئے اشتعال انگیزی کر رہا تھا۔ یہ دیکھیے وہی ٹپیکل اشتعال انگیزی کر رہے ہیں، وہاں کوئی کارکن بلائے ہوئے تھے، وہاں ایک مومنٹم بنانے کے لیے، کوئی اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کر رہے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پولیس نے اس طرح کا مقدمہ دے دیا ہے۔ اور یہی ہیں سب کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے ہیں، پیٹرول بم پھینکنے کے، یہ ابھی علیمہ صاحبہ اور خواتین پر ہی مقدمہ ہو چکا ہے دہشت گردی کا، اور جنہوں نے پیٹرول بم پھینکنے کی کوشش کی جب یہ واٹر کینن کے خلاف استعمال ہوا تھا تب دیکھیے، تو اس طرح کے مقدمے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے، 2 نوجوان میاں بیوی وکیل، ٹھیک ہے، یہ ایک جوڑا ہے، ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے خاوند ہادی علی چٹھا، انسانی حقوق کے حوالے سے بڑا نام ہے ان کا، پھر عالمی سطح پر بڑا نام ہے، اور پہلے بھی ان کے خلاف جب کیس ہوئے تو یورپی یونین کے وفد کی انٹری ہو گئی تھی اور انسانی حقوق کی انٹری ہو گئی تھی۔ تو اب حکومت کے لیے یہ مصیبت بنے ہوئے ہے کہ گرفتار ان کو ہر صورت کرنا ہے۔ یہ تو حسن ایوب صاحب بڑا عرصہ پہلے خبر دے چکے ہیں کہ بلکہ وہ جو انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا شاید دسمبر کا تھا، جو بھی تھا وہ مہینہ شاید گزر ہی گیا ہو، تو انہوں نے گرفتار ہونا ہی ہونا ہے۔ ایمان مزاری صاحبہ، عادل چٹھا، یہ دونوں میں بھی بچ نہیں سکتے، تو ان کو گرفتار کرنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک کیس میں گرفتاری کا حکم جج صاحب دیتے ہیں، یہ ہائی کورٹ جاتے ہیں۔ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی 78 سال تاریخ، بہت سانحات ہیں، ابھی 26ویں 27ویں ترمیم آپ کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی کچھ رولز ہیں، وہ اب ان کے لیے اگر آپ بریک کریں گے تو سب کے لیے ہونے پڑے گے کہ جی ہائی کورٹ میں جا کر اگر کسی کے نیچے گرفتاری کا آرڈر ہو جائیں فوری طور پر ریلیف مل جاتا ہے۔ تو ان کو اس کیس میں ریلیف مل گیا کہ جی ابھی گرفتار نہ کرے، ٹرائل کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں، ایمان
की तबीयत ठीक नहीं थी और इस वजह से, तो नीचे तो गिरफ्तारी का ऑर्डर हो गए थे अदालत में, ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। लेकिन फिर एक और मुकदमा सामने आ जाता है कि ये बलोच मिसिंग पर्सन के मामले पर जो एहतजाज हो रहा था उसके हवाले से था कि ये मुकदमा 26 जुलाई 2025 का है। बलोच मिसिंग पर्सन की फैमिलीज के प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में होने वाले मुबैना वाक़े पर ये एक मुकदमा है। अब ये सामने आता है और पुलिस भी वहां पर नजर आती है, जिस पर सहाफ़ी सारे कहते हैं इसमें एहतशाम कियानी साहब हैं और इनके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान दीगर ये बता रहे हैं, साकिब बशीर साहब, सब सहाफ़ी बता रहे हैं कि जी गिरफ्तारी के लिए लगता है पुलिस आ गई है, इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है कि ये अदालत में पेश ही ना हो सके। तो कहेंगे जी ये तो अदालत में पेश ही नहीं हुए, इनके पास ऑर्डर क्या होना था। ये फिर हाई कोर्ट चले गए कि एक और मुकदमा हमारे खिलाफ हो गया है जिसमें पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है। तो अब ये अजीब खेल चल रहा है और हुकूमत अब एक के बाद एक केस बना रही है, पुलिस एक के बाद एक केस बना रही है, इस्लामाबाद में बैठे हुए केस बन रहे हैं कि किस तरह इनको पकड़ा जाए, इनको काबू किस तरह किया जाए, ये काबू ही नहीं आ रहे। तो इधर उधर गायब हो जाते हैं। फिर जज साहब कहते हैं जी इनको गिरफ्तार करें, अभी गिरफ्तार करें, जहां भी गिरफ्तार करें, इंडिया में, अफगानिस्तान में, जहां भी गिरफ्तार करें, और फिर अदालत लाने की भी जरूरत नहीं है। अनोखा ऑर्डर होता है कि वहीं से वीडियो लिंक के जरिए आप अपनी तहवील में ही रखें और वहीं से वीडियो लिंक के जरिए पेश करें, फौरी फैसला हो जाए। लेकिन हाईकोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। तो ये अब अजीब केस चल रहा है क्योंकि हाईलाइट भी बड़ा होगा और आलमी सतह पर मैं आपको बता रहा हूं कि पहले भी ये चीज हो चुकी है और जब गिरफ्तारी होगी तब भी आप देखिएगा कि पहली हमारा ह्यूमन राइट्स इंडेक्स बड़ा नीचे है, उसके बाद और उसको एक झटका लगेगा। अभी से ही वकला भी जाहिर है कि समझते हैं कि ये गलत हो रहा है और बड़े बड़े सीनियर वकला इनके हक में पेश होते हैं, वकला बरादरी में भी ये बड़े एक्टिव हैं। तो हुकूमत ने तो फैसला कर लिया हुआ है कि हर सूरत में गिरफ्तारी करनी है और जितने पहले लोग गिरफ्तार हो गए हैं तो हुकूमत समझती है और क्या हो गया, हमारा नाम बदनाम होगा, इन्वेस्टमेंट, मईशत ये तबाह होंगी, तो पहले कौन सा चीज़ आ रही है, ये काम तो हमने करना ही है। अल्लाह हाफिज़।